زندہ چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے، بنیادی چیز اس کے اندر پانی موجود ہے۔ یہ تمام نعمتیں ہم نے آپ کے لیے پیدا کیے ہیں، آپ کے آرام کے لیے ہم نے رات پیدا کی ہے، کسب معاش کے لیے دن ہم نے پیدا کیا ہے، نظام بنایا ہے آپ کے لیے کہ آپ کام بھی کریں آرام بھی کریں، تاکہ کام کرنے کی وجہ سے جو قوت مزمحل ہو گئی ہے ان کی سلسلہ ٹھیک ہو سکے، تاکہ پھر دوبارہ آپ جو ہے وہ کام کر سکیں۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو غلط کار تھے، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اچھے لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کی رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، قرآن مجید کی رہنمائی کے مطابق چلتے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین اہل بیت علیہ السلام کے توسط سے مل رہے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے محلات ہوں گے، جنت ہوگی۔ حضرت نوح کا تذکرہ کیا گیا کہ دیکھو حضرت نوح کے زمانے میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو اللہ کی عبادت گزار تھے، وگرنہ زیادہ تر بگڑے ہوئے تھے۔ تو ایسی صورت میں ضرورت تھی کہ زمین کو ان سے پاک کر دیا جائے، لذا ہم نے انتظام کیا۔ کس کا انتظام کیا؟ پانی کی کمی تھی، تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا، ہر چشمے ابل پڑے ان سے پانی، آسمان سے بارش شروع ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اتنا پانی آ گیا کہ کشتی میں جو سوار ہوا وہ بچ گیا، جو کشتی میں سوار نہ ہو سکا وہ بچ نہ سکا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہے، 2/3 علاقہ ہمارا ڈوب گیا ہے، تمام فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کے کچے مکانات گر گئے ہیں، انسانوں کے جانور جو ان کا اثاثہ تھے وہ بہہ گئے ہیں، وہ نہیں مل سکے، بچے دنیا سے چلے گئے ہیں، عورتیں چلی گئی ہیں، مرد چلے گئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ طوفان بھیجا، اور طوفان ہائی قسم کا طوفان تھا، تو اس کے بعد عجیب بات ہے کہ اللہ کا حکم ہوا، اے زمین پانی کو نگل جا، اے آسمان پانی کو روک لے، غیظ الماء پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کا معاملہ حکم اٹل چل گیا اور کشتی کوہ دودی پر آ گئی۔ تو گویا ایک سطر میں پورے قضیے کو 1.5 سطر میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ طوفان نوح کس طرح تھم گیا۔ ابن القبا ایک عرب تھا، اس نے ایک گروپ بنایا، وہ بھی عرب تھے، گروپ بنایا کہ قرآن مجید کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، آئندہ سال جب حج کے لیے آپ آئیں تو کم از کم چوتھا حصہ قرآن مجید کا آپ بنا کے لے آئیں، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے قرآن مجید پیش کریں اور کہیں کہ یہ الہی کتاب نہیں ہے، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے ذمے لگایا گیا۔ اب اس کے بعد جب حج کا زمانہ آیا تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ہاں جی آپ نے کتنا کام کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا جی میں نے تو جب سورہ انا اعطیناک الکوثر دیکھی ہے ایک لفظ میں نہیں بنا سکا اس طرح، لذا میری کارگزاری تو نہیں ہے۔ ایک شخص یہی کہنے لگا، اسی آیت کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ارض ابلعی ماءک یا سما اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی، کہنے لگا میں تو ایک لفظ نہیں بنا سکا۔ تو ان لوگوں کا گزر ہوا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر جن اور انس سب اکٹھے ہو جائیں ایک دوسرے کی مدد کریں تب بھی قرآن مجید کی 2 صورتیں 10 صورتیں ایک صورت تک نہیں لا سکے۔ تو یہ حیران ہوئے، کہنے لگے ہم نے 5 آدمیوں نے مل کر معاہدہ کیا تھا، کسی ایک کو نہیں بتایا تھا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا ہمارا کام ہے قرآن مجید کی تبلیغ بھی، قرآن مجید کی حفاظت بھی، اس کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں ان کو روکنا بھی۔ اگر اس کا ہمیں علم نہ ہو تو پھر ہم قرآن مجید کی حفاظت کیسے کریں گے، سازشوں کو کس طرح روکیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی
مختصر لہجے میں 1.5 سطروں میں بیان کر دیا ہے کہ وہ کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا تباہی ہے اس قوم کے لیے جو ظالم ہے۔ اس واقعہ میں حضرت نوح نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ باقی لوگ تو کشتی میں بیٹھ گئے ہیں لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ نہیں بیٹھا، اور میرا بیٹا جو ہے میرے اہل سے ہے، آپ کا وعدہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اہل آپ کی بچ جائے گی اور سب سے زیادہ بہتر حکم کرنے والا تو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا نوح لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہے لیکن اس کے کرتوت ایسے ہیں کہ وہ تیرا بیٹا شمار نہیں ہو رہا، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اے نوح اس طرح کے سوال مجھ سے نہ کیا کرے، اس طرح کی دعائیں مجھ سے نہ کیا کرے، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کا تذکرہ نہ کیا کرے۔ میں وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں نوح، ایسا نہ ہو کہ آپ بے علم کہلائیں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، میں نے آپ کو علم دیا ہے کہ یہ بیٹا ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت نوح نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، انی اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کبھی ایسا سوال کروں آپ کا جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو۔ یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، وگرنہ میں خسارے کی زندگی میں ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح تیرا کام ختم ہو گیا، اب کشتی سے اتر جا، سلامتی ہے آپ کے لیے، تمام برکتیں ہیں آپ کے لیے، اس لوگوں کے لیے بھی برکتیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ بعد میں جو لوگ تیرے احکام پر عمل کریں گے ان کو بھی ہم فائدہ پہنچائیں گے، ان کو بھی ہم برکتیں عطا کریں گے، لیکن جو غلط کام کریں گے تو ایسی صورت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر فرما رہا ہے، اے میرے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں، حضرت نوح کے زمانے میں آپ نہیں تھے، ہم آپ کو یہ خبریں بتا رہے ہیں۔ ہر زمانہ کے لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، غلط کار بھی ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے احکام کی تبلیغ کرتے رہیں، ان احکام پر جو عمل کرے گا وہی کامیاب و کامران ہوگا، جو عمل نہیں کریں گے وہ یقیناً خسارہ میں ہوگا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے کہ اس امت مرحومہ کے لیے اس نبی کو بھیجا گیا جو تمام انبیاء کا سردار ہے۔ اس نبی کو بھیجا گیا، کام کیا تھا کہ یہ نبی معلم ہے، یہ نبی استاد ہیں، یہ لوگوں کو پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ یہی سورہ جمعہ جو آپ ہر نماز جمعہ میں سنتے ہیں، اس میں یہی کہا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کس طرح کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد انسان کا نفس پاکیزہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر پھر یہ کتاب کی مکمل تعلیم دیں گے، پوری طرح سمجھا کے بتائیں گے کہ کتاب قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے، اور اس کتاب کے جو اسرار و رموز ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ تو علم کے 4 درجے، پہلا علم ہے تلاوت کا، دوسرا علم ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کب ہوگا؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم تلاوت میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ہماری زبان سے کیا کلمہ ادا ہو رہا ہے، جو زبان سے کلمہ ادا ہو رہا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مدلول کیا ہے۔ جب یہ پتہ چلے گا تو اس سے نفس میں پاکیزگی پیدا ہوگی۔ تو یہ ابتدائی علم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پوری کتاب کی تعلیم دی جائے گی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اصل مطلب کیا ہے، آیا آپ پورے سمجھے ہیں یہ نہیں سمجھے، یہ بھی ظاہر کتاب کی تعلیم ہوگی۔ لیکن چوتھے نمبر پر پھر یہ ہوگا کہ قرآن مجید کے اسرار اور رموز آپ بھی غور و فکر کر کے کچھ معلوم کر لیں گے، لیکن ذوات مقدسہ کی طرف جب رجوع کریں گے تو ان سے قرآن مجید کے اسرار اور رموز معلوم ہوں گے۔ تو وہ استاد بن کر آئے تھے، کلمہ گو سارے کے سارے شاگرد ہیں۔ شاگردوں کا کام ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو جو دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، اس کو پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ تزکیہ نفس بھی ہوگا، کتاب کی تعلیم بھی ہوگی، آگے بھی پڑھا سکیں گے، اور